السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، سب کوئی 2 کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھیں۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کی نند دیور جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئی تھی، وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں ہر وقت اسے لوگوں کی اور سسرال والوں کی چبھتی نظریں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹر نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی، جس پر ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی، مگر دل میں ایک امید بھی رہتی تھی کہ اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پایا۔ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کو کتنی تکلیف اور اذیت سے اپنی زندگی کو گزار رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے، مگر سسرالی رشتہ دار ہمسایوں کی باتیں جلتی پہ تیل کا کام کرتیں، اور اس کی ساس وہ باتیں بعد میں کرتیں کہ دل چاہتا وہ مر جائے یا کہیں دور چلی جائے۔ ان لوگوں سے پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگ گئی کہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کی دیورانی کے ہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو ساس کے طعنوں میں اور شدت آ گئی کہ یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچوں کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بنا سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دیں، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دیں۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی تھی کہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی کہ آج اس کے آنسو بھی سب بند توڑ کر بہنے لگے۔ واحد ایک اسی کے شوہر تھے جنہوں نے اس کو کبھی تانا نہیں مارا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے ٹیسٹ بھی کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پہ بہت ہنگامہ ہوا، لیکن پھر اس کے شوہر نے ہی کہا کہ کروانے میں کیا حرج ہے، اللہ کی کرنی کہ جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا کہ بس اب اس کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن میرے شوہر کسی صورت مجھے طلاق دینے کو تیار نہ ہوئے تھے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، سو کسی صورت نہ مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر کا کہا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اس سے اپنی بہو کو اللہ اللہ کرواؤ، اور جب اس کی ساس نے بات کی تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، بے شک گھر سے نکال دیں، لیکن کسی پیر کے پاس نہ جائے گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لان تان کی اور اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رکعت طاری ہوئی کہ کچھ بولا نہ جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹرز چاہے جو مرضی کہتے رہیں، مجھے بس تیرے ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف اور اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے شوہر کے ماں کے مقام پر کھڑا کر دیا اور ان سے اپنے محترم نبی کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ یا اللہ، تجھے حضرت مریم کا واسطہ مجھے صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ، اولاد کے بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں، یا اللہ مجھے پورا کر دے۔ یا اللہ مجھے پورا کر دے۔ یا اللہ، حضرت مریم کی بنا شوہر کے اولاد ہو سکتی ہے تو میرے کیوں نہیں؟ میرا تو شوہر بھی موجود ہے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہو بکاس سن کر کائنات کی ہر چیز اس کی شاید سفارشی بن گئی ہو اور اللہ پہ اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید بھی نہ تھی۔ ڈاکٹرز بار بار سن کر اس کی رپورٹ دیکھ
دیکھ رہے تھے، ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹس دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کو زندگی کی نوید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بنا کسی پرواہ کیے وہ یہ سنتے ہی ہاسپٹل کے فرش پر سجدہ ریز ہو گئی۔ اس لیے چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالات میں مایوس مت ہوں۔ اللہ بڑا کارساز ہے، لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ پر بھروسہ رکھے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ خواتین و حضرات، اس کہانی سے ہمیں اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات پیش آ جائیں، کوئی بھی مسئلہ مسائل پیش آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، جیسا کہ اس لڑکی نے کیا جو کہ بے اولاد لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا، بھروسہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان تمام لوگوں تک بھی پہنچ سکے جو مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔